Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس میں نبی علیہ السلام کی اتباع اور پیروی، جو اللہ کی محبت پر موقوف ہے، تمام بنی اور انسان کو اس بات کی تعلیم دی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر، اس کے قلب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو. ہر انسان کے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے. جو مسلمان ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت نہ ہو، اللہ کے نبی کی عظمت نہ ہو، عقیدت نہ ہو. یہ اور بات ہے کہ کسی کی محبت اعلیٰ ہوتی ہے، کسی کی محبت ادنا ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہو سکتی ہے، لیکن ہوتی ہر انسان کے اندر ہے. جیسے ایمان کسی کا کامل ہو سکتا ہے، کسی کا ایمان غیر کامل ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ صاحب اسلام ہے، صاحب دین ہے، تو اس کے اندر ایمان بھی باقی ہے. ایمان کمزور ہے، مضبوط نہیں ہے، اعلیٰ نہیں ہے، ادنا درجے کا ایمان، لیکن ایمان ہے. اس کو مضبوط بنانے کی، قوی بنانے کی، طاقتور بنانے کی انسان کوشش کرے. ایسے ہی محبت نبوی اگر ہمارے اندر ہے اور یقیناً ہے تو اس محبت کو ذرا ترک کر دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، ان کے ارشادات، ان کی اتباع، ان کی پیروی کرنے سے ہماری محبت کے اندر اضافہ پیدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق پیدا ہوتا ہے. اور اتباع جب نہیں کی جائے گی، خلاف ورزیاں کی جائے گی، خلاف شریعت کام کیا جائے گا، تو بجائے محبت بڑھنے کے ہٹنا شروع ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت، وہ عقیدت، وہ عظمت، یہ مومن کا خاصہ ہوتا ہے، وہ چیز اس کے اندر دھیرے دھیرے تنزل کا، کمی کا شکار ہو جائے گی. ایسی دلیل بھی ہونا چاہیے. ہر آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور زیادہ. دعویٰ کر دینے کے لیے دلیل ضروری ہے. کوئی آدمی کسی کے اوپر اپنی کوئی چیز کا دعویٰ کر دے، اس سے وہ مجرم نہیں کہہ دیا جائے گا، ملزم نہیں کہا جائے گا، جب تک کہ وہ مدعی دعویٰ کرنے والا اس کی دلیل اور ثبوت نہ پیش کرے. ویسے ہی مومن انسان جو اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی
علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ ہے، اس کے لیے دلیل اور ثبوت کی ضرورت ہوگی کہ کیا حقیقت میں اس انسان کو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ اس کے عادات سے، اس کے معمولات سے، اس کے معاملات سے، اس کی گفتگو سے اس باتوں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور اس بات کا ثبوت اور دلیل بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ واقعتاً اس انسان کو اللہ کے نبی سے محبت زیادہ ہے، اللہ سے محبت زیادہ ہے۔ اگر وہ دنیا کو غالب کرتا ہے، دنیا کو اپنے اوپر غالب کرتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی اس انسان کے اندر اللہ کے نبی کی محبت کم ہے، اور دنیا کو خیر بات کہہ کے دنیا کے نقصانات اگر شریعت کے مطابق، حضور کے ارشادات کے مطابق آڑے آتے ہیں، لیکن اس نقصان کو سہ جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر عمل کرتا ہے کہ یہ اس کے محبت ہونے کی دلیل کہ وہ انسان اپنے نبی سے، اپنے پیغمبر سے، اپنے رسول سے واقعتاً عشق بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ اس کا نمونہ صحابہ کرام نے پیش فرمایا۔ ہم اور آپ کیا پیش کر سکتے ہیں؟ ہمارا وہ ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی کامل محبت نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمارے اندر دنیا موجود ہے۔ اللہ سب انسان کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام نے اس نمونہ کو پیش فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں تشریف لائے، جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت محبت ہے، لیکن اپنی جان کے علاوہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آپ کی محبت میں کسر باقی ہے، آپ کی محبت میں کمی ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کو کامل محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارشاد فرمانے کے بعد اب آپ کی محبت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ کی محبت کامل ہوئی کہ جان کی بھی پرواہ نہ کی جائے، مال کی بھی پرواہ نہ کی جائے، اولاد کی بھی پرواہ نہ کی جائے، والدین کی بھی پرواہ نہ کی جائے، پرواہ کیا جائے تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، تو اس انسان کے اندر محبت کامل ہے، عشق کامل ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اس نے دلیل بھی پیش فرمائی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر، جو اسلام کی سب سے پہلی عظیم الشان جنگ اور معرکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، ان کی نگرانی کے لیے ایک چھپر بنا دیے گئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور کسی کو کچھ سوالات کرنا ہے، کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو اسی چھپر میں جا کر اللہ کے نبی سے پوچھ سکتا ہے۔ اور اس چھپر کی حفاظت کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر باڈی گارڈ اور محافظ کی حیثیت سے کھڑے تھے کہ کوئی ہمارے آقا کو، کوئی ہمارے نبی کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کی نگرانی، اس کی ذمہ داری میری۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بہت دور تک پہنچتی تھی کہ کوئی بری نگاہ سے تو چھپر کو نظر نہیں کرتا،
کوئی اللہ کے نبی کو غضب اور تکلیف پہنچانے کی تو کوشش نہیں کر رہا ہے۔ اسی غزوہ بدر میں واقعہ بہت لمبا ہے، اسی غزوہ بدر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی میدان جنگ میں جہاد فرما رہے ہیں، اور ان کے فرزند حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر بھی جو اسلام نہیں لائے تھے، حالت کفر میں تھے، اور غزوہ بدر میں مشرکین اور کافرین کے ساتھ حضور کی مخالفت میں لڑنے آئے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر نے یا محمد ابن ابی بکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ گئے تھے، لیکن باپ ہونے کی حیثیت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار نہیں کیا۔ یہ ہمارے والد ہیں، ہم انہیں کیسے قتل کر سکتے ہیں، کیسے تلوار چلا سکتے ہیں؟ جب ایمان لے آئے، اللہ نے ایمان کی سعادت عطا فرمائی، ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ابا جان، میں میدان جنگ میں آپ کے اتنا قریب ہو چکا تھا کہ اگر میں چاہتا تو میں آپ کو قتل کر سکتا تھا، لیکن باپ ہونے کی حیثیت سے میں نے درگزر کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم نے باپ ہونے کی حیثیت سے مجھے چھوڑ دیا، اگر تم میرے سامنے آ جاتے، میری تلوار کے سامنے، میرے نیزوں کے سامنے، تو میں تمہیں فوراً قتل کر دیتا، کیونکہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ نبی کا مخالف اور نبی کا کو تکلیف پہنچانے والا مجھے پسند نہیں، میں اسے فوراً مار دیتا، وہ چاہے میری اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تھی محبت صدیق۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی سے اتنی محبت تھی، اتنی عظمت تھی، اتنی عقیدت تھی کہ آپ سب کچھ قربان کرنا دونوں جہان کی سعادت سمجھتے تھے، نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور اپنے محبوب پر نچھاور کرنا باعث فخر سمجھتے تھے۔ جب انسان کے اندر کوئی کمال ہوتا ہے، کسی کے اندر کوئی خصوصیات ہوتی ہیں، تو اس سے انسان کو محبت پیدا ہوتی ہے۔ علم کا کمال ہو، اخلاق کا کمال ہو، گفتگو کا کمال ہو، حسن معاملت کا کمال ہو، کسی چیز کے اندر کمال ہے تو اس سے لوگ محبت کرنا کرتے ہیں۔ اس کی بات کے اندر مٹھاس ہو، اس کی بات کے اندر گہرائی ہو، تو ہر آدمی اس کا مداح بھی ہو جاتا ہے، اس سے محبت اور عشق کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مجسم مسلم باکمال، مسلم خصوصیات کی حامل، کہ نبی سے زیادہ باکمال کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے زیادہ خصوصیات اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے؟ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ان کے والد حضرت ابو قحافہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ نازیبا کلمات ادا فرما دیے۔ باپ ہیں سیدنا صدیق اکبر کے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے جلال میں اپنے والد کے پاس گئے اور ایک تھپڑ مار دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں تشریف لائے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے والد کے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ انہیں ایمان کی دولت سے مشرف فرمائے، اس لیے کہ میں نے ابھی آپ کے خلاف ان کے کلمات سنے ہیں جس سے مجھے برداشت نہیں ہوا، اور میں نے اپنے والد محترم کو ایک تھپڑ نصیب کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ناگواری محسوس ہوئی کہ والد کے ساتھ آپ کو ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن فوراً حق ادا فرماتے ہوئے
والد کا حق ادا فرماتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا فرما دیجیے کہ ہمارے والد محترم کو بھی اللہ ایمان کی دولت سے مشرف فرمائے۔ ایک طرف نبی سے محبت کا تقاضا، دوسری طرف والدین سے محبت کا تقاضا، دونوں تقاضوں کے بیچ میں ترجیح دیا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کہ ہم اپنے والد کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، تمام انسانوں کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نہیں کہ مال دینا ہے، مال لینا ہے، مال لے لو، جان لینا ہے، جان لے لو، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاؤ چلا کہ نبی علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدہ، عشق یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو چھین لیں، ہم سب کچھ دے سکتے ہیں لیکن نبی کی وہ چیز نہیں دے سکتے، اس کے اوپر ہم قربان ہو سکتے ہیں۔ یہ صحابہ نے سکھایا کہ محبت کیسے کی جاتی ہے اور انسان اپنے اندر محبت کا جذبہ کیسے پیدا کرتا ہے۔ بے شمار صحابہ کرام کے واقعات ہیں۔ اللہ جب ایمان عطا فرماتے ہیں، اللہ جب دین عطا فرماتے ہیں تو اس کے اندر دینی سمجھ بھی پیدا ہوتی ہے۔ جب اس کا ایمان مستحکم ہوتا ہے، اس کا ایمان جب قوی تر ہو جاتا ہے تو اللہ کی جانب سے اس کے دل کے اندر، اس کی سوچ کے اندر، اس کے خیالات کے اندر بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ زوج مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہیں، ابو سفیان کی صاحبزادی ہیں، عقد نبوی میں ہیں۔ ابو سفیان حالت کفر میں ہیں، ایمان نہیں لائے، اسلام کے سچے مخالف ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لائے۔ بیٹی ہے، باپ اپنی بیٹی کے یہاں ملاقات کرنے جاتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دور ہی سے دیکھ لیا کہ ہمارے والد محترم ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب آپ گھر کے اندر داخل ہوئے تو حضرت ام حبیبہ نے نبی علیہ السلام کے بستر کو لپیٹ دیا، کیونکہ جب کسی کے والدین آتے ہیں، کوئی مہمان آتا ہے تو آدمی بستر بچھاتا ہے، لپیٹتا نہیں، اٹھاتا نہیں۔ لیکن ابو سفیان کے آنے کی وجہ سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے بستر مبارک کو تہہ کر دیا، لپیٹ دیا تاکہ اس پر ابو سفیان نہ بیٹھ سکے۔ ابو سفیان نے پوچھا یہ عجیب توہین ہے، کوئی لڑکی اپنے باپ کے لیے بستر کو تہہ کر دیتی ہے، لپیٹ دیتی ہے، بلکہ باپ کو دیکھنے کے بعد، والدہ کو دیکھنے کے بعد، بھائیوں کو دیکھنے کے بعد وہ نفیس طرح کا بستر لگا دیتی ہے کہ ہمارے بھائی، ہمارے والدین آرام سے بیٹھے اور تم نے بستر ہی تہہ کر دیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ بستر آپ کے بیٹھنے کے قابل نہیں، یہ بستر عام بستر نہیں ہے، یہ پاکیزہ اور مقدس بستر ہے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر رکھتا ہے۔ اس پاکیزہ اور مقدس بستر پر ایک مشرک اور ایک کافر بیٹھ جائے، یہ اس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مخالف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی میں بھی مخالفت کرتی ہوں، جو موافق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی میں بھی موافقت کرتی ہوں۔ جو حضور کا دشمن وہ میرا دشمن، جو حضور کا دوست وہ میرا دوست۔ اس لیے یہ بستر آپ کے قابل نہیں اور آپ اس لائق نہیں نبی علیہ السلام کے بستر پر بیٹھ گئے۔ ام حبیبہ بولی سفیان سے کہ ٹھہرو، تم ہو نجس ہے بستر،
तुम हो नजिस है अत्थर बिस्तर मेरे नबी का। तो नबी अलैहिस्सलाम का बिस्तर पाकीज़ा, जिस पर किसी मुशरिक का, किसी काफिर का, किसी गैर मुस्लिम का बैठना उम्मे हबीबा ने गवारा नहीं फरमाया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अंदाज है, मोहब्बत का तरीका है, जिस पर हमारे शौहर बैठते हैं, जिस पर हमारे आका बैठते हैं, उस पर कोई नापाक इंसान कैसे बैठ जाए। ये आला दर्जा का ईमान अज़वाज मुतहरात का, आला दर्जा की मोहब्बत का इश्क अज़वाज मुतहरात की, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ कुर्बान करना बाइस सआदत है, खुशनसीबी है, और अल्लाह उसके रसूल की रज़ामंदी का ज़ामिन है। तो सहाबे किराम ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस बात की तलकीन फरमाए, इस बात की ताकीद फरमाए कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत का सलीका सीखो और अल्लाह से के नबी से मोहब्बत का और इत्तिबा का जज्बा पैदा। एक खादिम रसूल है हजरत रबिया इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात में खिदमत फरमाया करते थे। वज़ू का पानी रख देना, मिसवाक रख देना, मुसल्ला रख देना, बिस्तर लगा देना, ये तमाम खिदमत हजरत रबिया इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जिम्मा ले रखी थी। तो जब आका किसी से खुश हो जाते हैं, कोई मालिक अपने गुलाम से खुश हो जाता है, खिदमत करते करते उसके अंदर जज्बे हाल पैदा हो जाता है, तो वो कभी कभी कहता है मांगो जो मांगना हो, मैं तुम्हारी खिदमत से बहुत खुश हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज फरमाया कि रबिया मांगो, क्या मांगो। रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने समझा कि मौका गनीमत है, ऐसे मौके पर क्या मांगना चाहिए। हम लोगों से कोई कह दे, कोई अल्लाह वाला, कोई साहिब निस्बत बुजुर्ग जिसकी दुआ मुस्तजाब दावत होती है, मांगो क्या मांगते हो, तो हमारे नजर में सबसे पहले दुनिया है। दुनिया का जाओ जलाल मांगेंगे, दुनिया के आयश व इशरत मांगेंगे, और औलाद के मुतालिक मांगेंगे, कारोबार के मुतालिक मांगेंगे, यानी दुनिया पहले हमारे जहन में आ जाएगी। सहाबा में, अल्लाह वालों में, या जो नेक साले होता है उसके अंदर ये बात नहीं आती, उसके ज़हन में भी दुनिया नहीं आती, उसके ज़हन में हमेशा उक़बा, अल्लाह आता है, अल्लाह की रसूल आते हैं। तो हज़रत रबिया ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चीज मांगता। आपने असकुत फरमाया है, बाबू क्या मांगते हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, जिस तरीके से आज मैं आपकी रिफ़ाक़त हासिल है, मोहब्बत हासिल है, आपकी मईयत हासिल है, कि आपकी खिदमत करता हूँ, आपके साथ साथ रहता हूँ, अल्लाह के नबी दुआ फरमा दीजिए कि मैं आखिरत में भी ऐसे ही आपका खादिम बना रहूं और आपकी खिदमत करूं, बस यही चाहता हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औ गैर ज़ालिक, इसके अलावा कुछ मांगते हो। साहब रसूल ने फरमाया कि ला, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने का मकसद कि इसके अलावा भी जो मांगना चाहते हो वो भी बोलो, क्योंकि नबी मुस्तजाब दावत होते हैं, जो दुआ फरमा देंगे वो फौरन कबूल हो जाएगी और अल्लाह उसे पूरा होगा। नबी की दुआ आएगा नहीं जा सकती। रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बस हमको यही चाहिए कि आपकी रिफ़ाक़त, आपका साथ जन्नत में भी हासिल हो जाए, उक़बा में भी हासिल हो जाए, इससे बड़ी सआदत की बात कुछ नहीं हो सकती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें मेरी कुछ मदद करना होगा, जिसकी वजह से तुमको ये चीज हासिल हो सकती है। साहबी रसूल ने फरमाया कि इरशाद फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसी मदद। तो आपने फरमाया कि आइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद,
تم اپنے نفس پر چاہے نفس نماز پڑھنے کے لیے راضی ہو نہ ہو، نماز کا مطلب نوافل، فرائض تو صحابہ، فرائض و واجبات اور سنن تو ہر صحابہ کے اوپر لازم تھا، نوافل یہ بااختیار ہے، آدمی چاہے پڑھ سکتا ہے اور آدمی چاہے نہیں پڑھ سکتا، اس کو ملامت نہیں کیا جائے گا، گناہ نہیں ہوگا، لیکن فرائض واجبات اور سنن جن کا پڑھنا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور صحابہ سے تو یہ چیز مستبعد کی کہ وہ فرائض کا اہتمام نہ کریں، واجبات کا اہتمام نہ کریں، سنن کا اہتمام نہ کریں، یہ تو ناممکن چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عینی علی نفسک بکثرۃ السجود، کہ کثرت سجدہ کی وجہ سے، یعنی نوافل کا جتنا اہتمام فرمائیں گے، جتنے سجدات اللہ کے حضور میں ہوں گے، اتنی ہی تم ہماری رفاقت حاصل کر سکتے ہو، اور وہ ہماری مدد ہوگی، اور اللہ رب العالمین اس کی برکت سے تمہیں قیامت کے دن ہمارا خادم اور ہماری معیت، ہماری رفاقت، ہمارا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی محبت۔ مجھے بزرگ کا واقعہ یاد آیا، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت فائد بزرگ، بہت اعلیٰ بزرگ، جو کہ مرشد ہیں حضرت مجدد البصانی رحمۃ اللہ علیہ کے، سر ہند شریف، ان کے ہاں مہمان تشریف لائے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ کھانے کی چیزیں نہیں تھیں، اور ان کے گھر کے سامنے نان بائی کی دکان تھی۔ وہ بار بار ٹہلتے تھے، نکلتے تھے، اندر آتے تھے، باہر جاتے تھے، لیکن مہمان کے لیے کھانے کا کوئی نظم نہیں تھا۔ نان بائی جو اللہ والوں کے سامنے رہتا ہے، وہ اللہ والوں پر نظر رکھتا ہے، ہر چیز کو، ہر ضرورت کو سمجھتا ہے۔ نان بائی نے بھونپ لیا، کھانا تیار کرنے کے بعد حضرت کے حضور میں لے لیا کہ حضرت اسے تناول فرمائیں، اپنے مہمان کو بھی کھلائیں، یہ ہماری طرف سے۔ حضرت نے خوش خرم ہو کر اپنے مہمان کو کھلایا، دعوت طعام اور ضیافت فرمائی، اور اس کے بعد حضرت اتنا خوش ہوئے، بہت خوش ہو گئے، ان کا دل باغ باغ ہو گیا، جذب حال طاری ہو گیا، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، کیونکہ اللہ والوں کے اوپر بھی جب کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جڑ جاتا ہے تو جذبہ حال طاری ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں جو چیز جو مانگی جائے گی فوراً مل جائے، فوراً قبول۔ وہ چند منٹ کے لمحات ہوتے ہیں جہاں سے پروردگار عالم سے کنیکشن جڑتا ہے، اور اللہ والوں کے اوپر وہ کیفیات طاری ہو جاتی ہے۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس نان بائی نے فرمایا دنیا نہیں مانگی، عقبہ نہیں مانگا، بلکہ یہ مانگا کہ حضرت مجھے آپ اپنے جیسا بنا دیجیے۔ ہاں دوسری چیز مانگو، کہا حضرت یہی مانگتا ہوں، آپ جیسے ہیں ویسے مجھے کر دیجیے۔ حضرت ہمارے دوسری چیز مانگو، لیکن وہ اسی پر بزد ہے۔ اس لیے جب کوئی کسی سے یہ کہہ دے کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو بہت سوچ کے مانگنا چاہیے۔ وہ چیز نہ مانگو جو ہمارے لیے وبال چاند بن جائے۔ خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ منع فرما رہے تھے کہ یہ تمہارے لائق نہیں ہے، تم اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے، اس لیے دوسری چیز مانگو، لیکن وہ بزد ہے، نادان ہے، جانتا نہیں ہے۔ یہ اللہ والوں کا بن جانا یا اللہ والوں کی وہ چیز مانگ لینا ہم برداشت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ حضرت کی زبان سے نکل گیا تھا، وہ چیز وجود میں آنی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ اور چیز مانگ لو، کہا نہیں حضرت مجھے وہی چاہیے، کہا اندر آؤ۔ اندر لے گئے، جب آپ نے اپنے سینے سے لگایا، جیسے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ نے ویسے ہی اس نان بائی کو ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لیکن حال کیا ہوا؟ بے ہوشی طاری رہتی تھی، ہوش و حواس اڑ گئے۔ 3 روز کے بعد انتقال ہو گیا۔ حضرت فرماتے تھے
کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی، ایسی چیز مانگ لیا جو اس کے لائق نہیں تھی، اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا اور ویسے ہی منع کرتا تھا۔ 3 دن کے اندر جان نکل گئی، ختم ہو گئے، قصہ تباہ ہو گیا۔ اس لیے مانگنا ایسی چیز چاہیے جو ہمارے لیے وبال جان اور مصیبت نہ بن سکے۔ یا تو انسان عقبہ کی چیز مانگ لے، دنیا کی اچھی چیز مانگ لو کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی دونوں کی کامیابی نصیب فرما دے، آل اولاد یہ تمام چیزیں نیک صالح بن جائیں، سب دین کے معاون ہو جائیں، دین کے مجاہد ہو جائیں، یہ ثواب بھی ہو جائے گا اور اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ تو ہم جذبات میں بہکنے نہیں چاہتے۔ صحابہ کرام نے اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے کردار سے پوری امت کی رہنمائی فرمائی کہ محبت کیسے کی جاتی ہے، محبت کا سلیقہ کیا ہوتا ہے، محبت کا انداز کیا ہوتا ہے۔ صحابہ نے سکھا دیا، صحابیات نے سکھا دیا، بزرگان دین نے سکھا دیا۔ تو ہمارے اندر محبت ایسی آنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کا ذریعہ بن جائے، خوشنودی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ نے صاف فرما دیا کہ اے نبی فرما دیجیے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آپ نبی کی اتباع کیجیے، فاتبعونی، میری اتباع کیجیے۔ میری اتباع کرنے سے اللہ کی محبت مل جائے گی، اللہ کی رضا مل جائے گی، اور اللہ کی رضا جب مل جائے گی، میری اتباع جب کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم کو پسند کرنے لگے گا، تم سے محبت کرنے لگے گا، اور اس کا انجام کیا ہوگا کہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے گناہ کو مٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ زبردست بخشنے والا، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے گرفت میں لے لے۔ یہ اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں ہے، کسی انسان کے دل کے ہاتھ میں یا اس کے قبضے قدرت میں نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔